یہ تعزیہ داری کا سلسلہ ہندوستان میں کب سے شروع ہوا؟ کس نے کیا؟ ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے تیمور لنگ وہ پیر سے تھوڑا کجا تھا، لنگڑا تھا۔ 801 میں سب سے پہلے اس نے ہندوستان میں تعزیہ کا ایجاد کیا اور اسی کی نسل سے بعد میں ہمایوں بادشاہ نے 962 عیسوی میں اس نے دوسرے ملک سے اچھی خاصی رقم خرچ کر کے ہندوستان تعزیہ منگوایا تھا، جو سب سے پہلا تعزیہ شمار کیا گیا۔ یہ تعزیہ ہندوؤں کے دسہرے کے مترادف ہے۔ جس طریقے سے دسہرہ میں 10 دن ہوتا ہے، ایسے عاشورہ کا 10 دن۔ جس طریقے سے تعزیہ کے بعد تعزیہ کو دوا دیا جاتا ہے، غیر لوگ اس کو دلا دیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ رام رام کا نعرہ لگاتے ہیں، اور اہل تشیع اہل شیعہ حضرات وہ یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور یہ لوگ بھی اس پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ تو ٹھیک دسہرے کے قائل ہے، قائم مقام ہے، اور یہ اسلام میں کسی حد تک جائز درست نہیں، کسی حد تک جائز اور درست نہیں ہے۔ تعزیہ کی شکلیں 7 قسم کی ہیں۔ کتنے قسم کی ہیں؟ 7 قسم کی ہیں۔ اولاً ذریح ایک قسم ہے، اس سے مراد حضرت حسین کا روزے کے بغل میں 2 قبر ہے، وہ مراد ہوتا ہے۔ تعزیہ کی دوسری شکل کشتی نما ہوتی ہے، جس کا نام مہدی ہے۔ اس کی شکل کشتی نما ہوتی ہے۔ 7 محرم کو جلوس کی شکل میں اسے اٹھایا جاتا ہے، 7 محرم الحرام کو۔ تیسری قسم ذوالجناح ہے، یہ گھوڑے کی شکل ہے۔ اس سے مراد ہوتا ہے اہل تشیع کی کہ اسی گھوڑے پر بیٹھ کر حضرت حسین لڑائی کی تھی، جنگ کیا تھا۔ چوتھی قسم تابوت ہے، جس میں علی اصغر سو رہے تھے، جو حضرت حسین کے سب سے چھوٹے شہزادے ہیں، شیر خوار بچے ہیں، جن کو کوفہ کے غداروں نے تیر مار کر شہید کر ڈالا تھا۔ پانچویں قسم براق ہے، یہ بھی گھوڑے کی شکل نما ہے، لیکن اس کے جسم پر ایک انسانی چہرہ لگا دیا جاتا ہے، بنا دیا جاتا ہے۔ اس سے مقصد ہوتا ہے کہ حضرت حسین اسی گھوڑے پر، اسی براق پر بیٹھ کر جنت تشریف لے گئے تھے۔ تخت ہے، جو حضرت قاسم کی شادی کی یاد تازہ کرنے کے لیے 7ویں محرم کو اہل تشیع اپنے گھر میں ایک تخت رکھتے ہیں، اور ایک علم ہے، وہ علم کو اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت حسین کے لشکر کے جنرل تھے، اس قافلہ کے جنرل تھے، اور آپ اسی میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کی یاد کے لیے علم اٹھایا جاتا ہے۔ یہ تفسیر کے ساتھ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ان کاموں سے گریز کرنا ہے، شکل کچھ بھی ہو، وہ کام شیعہ حضرات کا ہے، اور مذہب اسلام نے 3 دن سے زیادہ کسی کے اوپر، کسی کے یاد میں غم منانے کی اجازت نہیں دی، اور جو شہید ہوئے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ ابد الاباد کی زندگی پا چکے ہیں۔ میں نہیں یہ کہہ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے۔ اس لیے ان کے غم میں تعزیہ نکالنا اور اس طریقے کی شکلیں اختیار کرنا ہرگز جائز اور درست نہیں ہے۔